کہا جاتا ہے کہ 4 فقہ یا 4 امام 4 مصلی یہ چاروں صحیح ہیں. اگر ایسا ہے تو کسی ایک کی پیروی بھی صحیح ہے. کیا یہ اہل سنت بھی کہلائیں گے؟ سعودی عرب میں بھی ان میں سے کوئی ایک عام طور پر مالکی یا شافعی رائج ہے، تو پھر بعض اہل سنت جماعت کے علماء ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کیوں صحیح نہیں سمجھتے؟ سنیے آپ، دیکھیے مسئلہ کیا ہے. یہ چاروں امام حق پر ہیں، بہت یہ گہرا مسئلہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. جب امام کی پیروی کی جائے، چاہے وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، چاروں امام حق پر ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مذہب یا ہر ایک کا فتویٰ جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، کسی نہ کسی حدیث کے مطابق ہے. سمجھ گیا؟ مثلا ہماری فقہ کتابوں میں اور بھی دیگر کتابوں میں ایک مذاکرہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہے. وہ سنیے کیا ہے. امام اوزاعی ایک بہت بڑے امام، یعنی وہ بھی اسی درجے کے جیسے امام شافعی یا امام مالک، یہ دونوں بزرگ حرم میں مل گئے، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام اوزاعی. امام اوزاعی نے کہا جب معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، فرمایا تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جب حدیثوں میں رفع دین ہے تو تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں حدیث سنیے. امام صاحب جو تھے انہوں نے حدیث بتائی امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا کہ میں نے امام زہری سے حدیث سنی، امام زہری نے حضرت سالم سے حدیث سنی، اور حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے تھے. اب انہوں نے کہا آپ اپنی حدیث بتائیے. امام اوزاعی نے جب ہمارے امام سے مطالبہ کہ آپ اپنی حدیث بتائیے، ہمارے امام صاحب نے کہا میں نے حضرت حماد سے سنا. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہیم نخعی سے سنا. ابراہیم نخعی نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے سنا. حضرت علقمہ حضرت اسود نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا کہ حضور رفع دین نہیں کرتے تھے. دونوں حدیث کی سند. امام اوزاعی نے کہا کہ میری سند پر آپ کی سند کو کیسے فوقیت ہو گئی؟ امام صاحب نے جواب تو تفصیل دیا، مختصر یہ ہے. فرما دیکھیے آپ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود جو میری روایت میں ہے، میری جو روایت میں عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت اسود حضرت علقمہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جوان تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. فرما یہ بتاؤ کہ حضور کی نماز پہلی صف میں کھڑے ہونا والا آدمی زیادہ جانے گا یا 7ویں 8ویں صف میں کھڑے ہونے والا زیادہ جانے گا؟ امام اوزاعی خاموش ہو گئے. امام اوزاعی خاموش ہو گئے. یہ ہے ترجیح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. ابھی سب آپ کے سمجھ میں آ جائے. امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے. ان کی دلائل بے شمار حدیث ہیں کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، یا اس کی نماز ناقص وغیرہ. ساری حدیثوں کو جمع کر لی. امام شافعی کا مذہب بالکل درست، وہ صحیح فتویٰ دیتے ہیں جو بات ان تک پہنچی. اب آئیے ہمارے امام کیا کہتے ہیں. ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ جب آدمی باجماعت نماز پڑھے تو امام قرات کرے گا، مقتدی سنے گا. مثلا جب بحث اور ابحاث اور مناظرے کا معاملہ ہو، ہم کہتے ہیں ساری حدیثیں لے آؤ. انہوں نے کہا جی یہ 500 حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. ہم نے کہا لے آؤ بھائی یہ 500 حدیثیں سامنے رکھو کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی کی ایک سورت ہے یا نہیں؟ اب سنیے ہمارے امام کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ہمارے امام فرماتے اس آیت نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا. ہماری بات سمجھ میں آپ کو ہے؟ وہ منسوخ قرآن کی دلیل سے لائے ہمارے امام اعظم کہ اس نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. امام شافعی کہتے نہیں، اس کا استثناء، وہ بھی حق کہتے ہیں، مگر امام اعظم کی دلیل بہت مضبوط. اب میں موٹے انداز میں سمجھاتا ہوں. آپ 200 آدمی ہمارے امام صاحب سے بحث کرنے آ گئے، بھئی یہ اتنی حدیثیں ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی، اور آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہ کریں. ایک آدمی سے جب 200 آدمی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ مچھلی بازار.
تو اس بعد میں ایک آدمی کوئی ادھر سے بولے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، ادھر سے. امام صاحب پریشان نے کہا بھائی بات تو ایسے نہیں ہوگی، تم مجھ سے مناظرہ کرنے آئے یا بات کرنے آئے ہو دینی مسئلہ طریقے سے. کا کیا طریقہ؟ بھائی انہوں نے کہا امام صاحب نے تم اپنے میں سے ایک آدمی کو طے کر لو جو مجھ سے بات کرے، جو تم سے سب سے بڑا عالم، بہت بڑا علم والا. تو پریکٹیکل انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ ایک آدمی مقرر کر لیا جائے. انہوں نے کیا کیا، اپنی جماعت میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اسے مقرر کر کے کہا یہ ہماری طرف سے آپ سے بات کرے گا. تو کہا اچھا اگر یہ شکست کھا گیا تم سب ہار گئے؟ کہا ہم سب ہار گئے. اگر اس میں یہ اگر لاجواب ہو گیا تم سب لاجواب؟ کہا بالکل لا. اس کا کہنا تمہارا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. اس کا سکوت تمہارا سکوت؟ بالکل. اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ بالکل. کہنے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی تو یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں آن کر ایک امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے تم نے کھڑا کیا اس کو آگے، ہم اس طرح مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا بولنا ہمارا بولنا، اس کی قرات ہماری قرات. یہ تو تم نے خود تسلیم کر لیا. لوگ خاموش ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں. باقی اسی طریقے سب کے سب واپس چلے گئے، واپس چلے گئے. اور امام صاحب کا مسئلہ جو ہے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی. ٹھیک. اب آئیے عمل کا اختلاف. غالباً مشکات میں کتاب التیمم میں یہ حدیث، دو صحابہ یعنی آپس میں مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا تھا صحابہ میں، نہیں دونوں سفر پر، پانی نہیں ملا، دونوں نے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے منزل مقصود پر جا کر وضو کیا اور نماز لوٹائی. دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی، جو تیمم کر کے وضو کیا تھا انہوں نے اسی پر اکتفا کیا. ایک صاحب نے لوٹائی، ایک صاحب نہیں لوٹائی. دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. یہ دونوں صحابی، یہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے. کہا حضور یہ معاملہ ہوا، انہوں نے اپنی نماز لوٹائی، میں نے نماز نہیں لوٹائی، دونوں کا عمل مختلف ہے یا نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نماز لوٹائی فرما تم نے ثواب دونا کمایا، اور جس نے نماز نہیں لوٹائی اس سے فرمایا تم سنت کو پہنچ گئے. یعنی تم نے سنت کو سمجھ لیا کہ نماز نہیں لوٹائی. تو عمل میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجیے. یہ چار مذہب بنے کیسے؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد اس نے حضور کو فرض کیجئے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اور رفع دین کرتے ہوئے دیکھ کر اسلام قبول کیا، واجبی سی باتیں کی، اور اس کے بعد وہ وطن چھوڑ کر دور دراز کسی ملک میں چلا گیا. پھر بعد میں حضور نے رفع دین ترک کیا اور ان تک وہ ترک نہیں پہنچا. انہوں نے جس حالت میں حضور کو دیکھا وہ تو رفع دین ہی کرتے رہے ساری زندگی، اور آخری میں جب حضور نے اس کو ترک فرما دیا تو جو انہوں نے رفع دین نہیں کیا. کیسے ترک کیا؟ مسلم شریف میں آئی کتاب الصلاۃ میں حدیث، حضور علیہ السلام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ان پر نکلے، صحابہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ گھوڑے کی طریقے سے تم ہلا رہے تھے. شمس قبیلہ تھا اس کے گھوڑے جب ہلانے تو دم کو خوب ہلاتے تھے. تو فرمایا تم یہ گھوڑوں کی طریقے سے تم ہلا رہے، نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو. اس حدیث کو امام مسلم نقل کیا. اس پر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ گھوڑے کی طریقے سے تم ہلا رہے ہو، ہاتھ ہلا رہے ہو اس طریقے سے، لہذا اب رفع دین منسوخ ہو گیا. تیسری دلیل آئیے ترمذی شریف میں حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر کے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. انہوں نے کیا کیا، سب کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو راوی کہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ رفع دین کیا. وہ کب رفع دین کیا؟ رفع یدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو. جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی بس اس وقت ہاتھ اٹھایا، اور پوری نماز میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا. اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی نماز، اور کسی صحابی نے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب کبھی حضور نے کیا اس کے بعد ترک فرما دیا. جب ترک کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا وہی مذہب ہے جو ہمارا. اب آئیے اس میں ہم آہنگی ہم کہتے ہیں یہ چاروں حق پر ہیں. اگر امام شافعی کا مقلد نماز پڑھائے، حنفی اگر امام نہیں ہے، ہم بغیر تردد کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن کیا ہوگا، وہ اس میں ہماری رعایت کرے گا. جیسا کہ سوال گزرا کیا رعایت کرے گا، وہ ہمارے ساتھ رعایت یہ کرے گا کہ اگر عصر کی نماز پڑھائے تو جب سایہ اصل سے ڈبل ہو جائے، جو ہمارا وقت ہے عصر کا، اس میں نماز پڑھائے، اپنے وقت میں وہ نماز پڑھائے گا، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. فجر میں اس نے کیا کیا، فجر کی نماز میں ان کے یہاں دعائے قنوت ہے، ہمارے یہاں دعائے قنوت منسوخ ہے.
ایک خاص مہم تھی جو حضور نے دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھی، قنوت نازلہ، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی۔ اب کیا ہوا، اگر امام شافعی نے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، رکوع سے کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ رہا، حنفی چپ چاپ کھڑا رہے گا، اسی کی طرح نماز میں شریک ہو کر نماز پڑھ لے، حنفی کی نماز ہو جائے گی۔ کہ دیکھیے آپس میں رواداری ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنا امام ہوگا تو اپنے امام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب مجھے بتائیے، کراچی 1.5 کروڑ کی آبادی، کہیں شافعی مسجد ہے؟ ایک مسجد ہے ہماری دانش میں، یہ جو گلستان کلب کے پیچھے ایک سوسائٹی ہے، کوکن سوسائٹی، اس میں ایک مسجد ہے شافعی حضرات کی۔ پوری کراچی میں جتنے شافعی ہیں وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سب حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، سب حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپس میں ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جو آپ نے سعودی عرب کی مثال دی ہے بھائی، یہ تو کسی امام کے ماننے والے ہی نہیں، جو کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، کسی امام کو نہیں مانتے، یہ غیر مقلد، یہ کہتے ہیں ہم عقل کو اپنا امام مانتے، خود اپنے جناب خرد کو یہ امام مانتے ہیں، کسی بھی امام کی یہ پیروی نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات، یہ عقیدے کے اعتبار سے سعودی عرب کے امام سخت ترین وہابی، کیا ہیں وہ؟ اور کیجئے ان کی وہابیت کا عالم، یہ ایسے نہیں کرا، پورے الحمدللہ فائل میں ان کے کاغذات میرے موجود ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے امام پاکستان میں آتے جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ اہل حدیث حضرات نے نشتر پارک میں ان کا خطاب کرایا، جی مکہ کے امام صاحب نے نشتر پارک میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، جو تیسری عید منائے وہ مشرک ہے۔ وہ تیسری عید کیا ہے؟ میلاد النبی۔ عید میلاد النبی منانے والے کو وہ ہمارے پاکستان میں آن کر سب کو مشرک کہہ گئے۔ مجھے بتائیے، مولانا ابھی آپ کی امامت کر رہے ہیں، امامت سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے کہیں کہ بھئی ایک اعلان سنی، آپ لوگ سب مشرک ہیں، اللہ اکبر، پڑھیں گے آپ نماز؟ بھئی جو امام اپنے مقتدیوں کو مشرک کہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ برملا انہوں نے کہا، ان کا چھپا ہوا خطبہ، عربی کا، اردو کا ترجمہ، یہ سب ہمارے پاس موجود، جب جی چاہے آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ اب سنیے، یہ جو باہمی چاروں کا معاملہ، چاروں حق پر ہیں۔ سعودی عرب کی، یہ عرب نجدی حکومت آنے سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اجارہ داری نہیں رکھی، انہوں نے کیا کیا، بڑا عجیب نظام رکھا، چاروں کونوں پر 4 مسلح بچھا دیے، ادھر ادھر سامنے ادھر۔ معروف ہے یہ امام حنفی کا مسلح، یہاں حنفی پڑھیں گے، یہ ادھر امام مالک کا مسلح، یا مالکی پڑھیں گے، ادھر امام شافعی کا، یہاں شافعی پڑھیں، ادھر امام احمد ابن حنبل کا۔ ہر آدمی اپنے چاروں اماموں کے پیچھے اپنے وقت میں نماز پڑھ لیتا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سب سمیٹ کر ہم کو مجبور کیا کہ آؤ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، یہاں مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، سمجھ گئے آپ؟